آقا میرے درخشاں، اس نے کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سرور انبیاء، اپنے آپ کے سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد برادران اسلام ضمیر احترام السلام علیکم۔ میری جانب سے تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بچوں کو عید الفطر کی جیسے قرآن کے ضمن میں نے سورہ مدثر کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انہی کے ضمن و ذیل میں اپنے مقررہ وقت تک چند گزارشات آپ کی سماعت کو نظر کرنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری کرے، اور جو نصیحت کی بات میری زبان سے نکلے اللہ کریم اس پر مجھے بھی ہم سب کو بھی کرا ہوگا اپنی زندگیاں مزید روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے اور اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ ہر نفس سے مراد یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کریم کو کے احکامات کو نظر انداز کر کے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کے حقدار بنے ہوئے ہیں۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں۔ حشر کے میدان میں گناہگاروں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور نیکوکاروں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت ان کا مقام ہے، وہ جنتی ہیں۔ آگے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ دائیں ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے، یہ جنتوں میں ہوں گے، اور اہل جنت، یہی اہل جنت مجرموں سے سوال کریں، دوزخ والوں سے سوال کریں گے۔ جب دوزخ ان کے سامنے لائی جائے گی وہ دیکھیں گے کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے یا ہماری جنس کے ہم جیسے انسان دوزخ میں مجرموں کی طرح سزا بھگت رہے ہیں، دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، تو یہی جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا؟ ما سلککم فی سقر، کس جرم نے، کس گناہ کی پاداش میں تم دوزخ میں آئے ہو؟ یہ جو تمہیں سزا ملی ہے وہ کیا، کس کام کی وجہ سے ملی ہے؟ تم نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آج تم دوزخ کا ایندھن بنے ہوئے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستان دیوانار، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ، اور پھر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان کے دوستیوں کے اس جواب کو لے کر اپنی زندگیوں کا محاسبہ
محاسبہ کریں ہمارے یہاں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے تو نماز کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق اختیار کیا ہوا ہے۔ ذرا یہ اس بات پہ غور کیجئے، کیا نماز رمضان المبارک میں ہی فرض تھی کہ ہماری مسجدوں میں بڑی رونق تھی؟ ہماری مسجدوں میں بڑی رونق تھی، اور آج جب رمضان ختم ہوا ہے تو ہماری مسجدوں کی ہماری مساجد کی جو حالت ہے وہی رمضان سے پہلے والی ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم نے اس بات کو کبھی غور کیا ہے کہ دوزخ والے سب سے پہلے اپنی جس گناہ کو گنواتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ نماز سے انحراف کرنا ہے، نماز سے غفلت کرنا۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میرے بچوں، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، باجماعت پڑھنا واجب ہے۔ اس میں ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی منشا اور ہماری مصروفیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں تو مسجد آ جائیں، ہم کہیں مخصوص محفل میں ہیں تو مسجد آ جائیں، اور 5 وقت میں رب کا نمائندہ رب کے گھر سے بلاتا رہے اور ہم اس کی آواز پر لبیک نہ کہیں۔ یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب وہی اپنی صلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو اس کے دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے، اور اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو اس کے دوسرے اعمال کی جانب جو ہے وہ نظر نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوا کرتے تھے، لیکن جب جوئی اذان ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح چھوڑ کر مسجد کی جانب چل دیتے جیسے ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج ہم نے نماز کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اختیار کیا ہے۔ جب موج آئی پڑھ لی، جب موج آئی پڑھ لی، جب جمعۃ المبارک آیا مسجد میں حاضری دے دی، جب رمضان المبارک آیا تو لڑکے کے ساتھ نماز ادا کی۔ یاد رکھو ہر حال میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو پھر قضا لازم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، خزاں کا موسم تھا، پتے درختوں کے سوکھے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نے درخت کو ہلایا، ایک درخت کو، تو بہت سے پتے نیچے گر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر جب بندہ مومن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہ اسی طرح نیچے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا، بتاؤ مجھے جس کے گھر کے پاس ندی ہو تو 5 وقت دن میں وضو کرے تو اس کے جسم پر میل رہ جاتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، غلاموں نے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا نہیں رہتی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اور اس کی روح میں گناہ اور گناہوں کے اثرات جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو دوستیوں سے سوال جب کیا گیا جنت والوں نے، ما سلککم فی سقر، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا ہے؟ تو وہ بولے قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوستان دیوتار بڑی رحمتوں والا مہینہ گزرا ہے، ہر مومن ہر مسلمان نے اس میں نمازیں
ادا کی ہے، وہاں سے ہی گزارش ہے کہ اپنی اس روٹین کو قائم رکھیں، اپنی اس روٹین کو قائم رکھیں اور نماز پنجگانہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہ ہمارے آقا رب کائنات جو ہمارے حقیقی آقا و مولا ہیں، ان سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ان کی عبادت ہے۔ پھر دوسرا جواب دوزخ والوں نے دیا جب ان سے پوچھا گیا ما سالککم فی سقر، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ نماز کے ساتھ رب کائنات نے حقوق العباد کی سب سے بنیادی جزو کو شامل کیا۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، اور رب کائنات نے جس دین پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے، وہاں رب کی عبادت بھی ہے اور اپنے جیسے بھائیوں کی جو ہے وہ خبر گیری بھی۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی کم ہو، اس کے اخراجات زیادہ ہوں، اس کو کھانا کھلانے کا کی تلقین ہے۔ یہاں دوستیوں کی نماز کے بعد دوسری بڑی غلطی یا دوسرا بڑا گناہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ انہیں رب کائنات نے جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی اس کا حقدار سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے اپنے اوس پڑوس میں، اپنے خاندان برادری میں، اپنے محلے میں یا اپنے شہر میں ان لوگوں کو تلاش نہیں کیا ہے جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں۔ تو پھر اس جرم کی پاداش میں رب کائنات نے ہمیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔ اور تیسرا بڑا گناہ جو دوستیوں نے بتایا وہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرنے میں مشغول ہو جایا کرتے۔ تو اس کی دوزخ سے جواب دیں گے جنتیوں کو۔ پہلی بات جو نئے آئے دوست پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں، تو اس کی جنتی پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، دوزخ والوں سے کہ تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے۔ جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، 1 2 3 یا 4 اپنی مرضی سے پڑھے، وہ نمازی نہیں کہا جا سکتا۔ نمازی وہ ہے جو رب کائنات کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 5 وقت کا باقاعدہ نمازی ہو، اور سنت واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکروں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عرضہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ عرضہ سرائی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی آسان لفظوں میں تشریح کرتا چلوں، یہ ہے کہ جب کفار مکہ کا دور تھا، نبی پاک علیہ السلام موجود تھے، آپ دین اسلام کی طرف آج بھی موجود ہیں، لیکن ظاہری طور پر بھی اس دور انبری میں حضور جب موجود تھے آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت کفار مکہ بیٹھ کر علادہ جب بھی بیٹھتے حضور کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اور حضور کے صحابہ کرام کے خلاف فکریں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ پہلی بات تو اس آیت کے ضمن میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر موجودہ وقت میں ہر وہ شخص، ہر وہ ملک، ہر وہ قوم، ہر وہ ریاست جو اسلام اور اسلامی ریاستوں کے خلاف آپس میں مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اس ضمن میں وہ آ جاتے ہیں۔ کفار کے قریب اور جو موجودہ طبقوں کے علاوہ جب ہم اپنی امت مسلمہ پر نظر دوڑاتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو غافل کر دے. ہر وہ سرگرمی، ہر وہ شوق، ہر وہ لگن، ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب سے اور رب کے محبوب سے اور دین اسلام سے اور ہماری زندگی کے مقاصد سے ہمیں غافل کر دے، وہ اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں جو دوستیوں نے اپنا گناہ یہ نمایا کہ ہم بےہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکروں میں لگے رہے. دوستان دیوکار، آج جدید دور میں بےہودہ فکریں، غیر مفید مشاغل اور ایسی باتیں جو اللہ کریم سے دور کر دیں، جو رب کائنات کے میرے محبوب سے دور کر دیں، جو دین اسلام سے ہمیں دور کر دیں، ان میں ان کا بہت بڑا ہتھیار ہمارا موبائل ہے. اس موبائل میں کتنا آسان ہو گیا ہے بے مقصد چیزوں کو اپنا لینا. بالخصوص میرے جو ٹین ایج کے نوجوان بچے بیٹھتے ہیں، 20 سال کے، 15 سے 25 سال کے نوجوان، کہ موبائل کی آفات سے بچو. موبائل کے استعمال کو ایسے انداز میں اپناؤ کہ وہ تمہارے لیے زندگی کے مفید کاموں میں جو وہ تمہارا ساتھی بن جائے. لیکن اسی موبائل کو اگر اپنے رب سے غافل ہو کر، رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے غافل ہو کر استعمال کرو گے تو دن بدن، لمحہ با لمحہ تم اپنے رب سے دور ہوتے جاؤ گے، رب کے پیارے محبوب سے دور ہوتے جاؤ گے، مقاصد حیات سے دور ہوتے جاؤ گے، تم ہر مثبت سرگرمی سے دور ہوتے چلے. اور پھر بڑوں کے لیے بھی میں عرض کرتا چلوں، اس کی ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں، بالخصوص جو باشعور طبقہ ہے. ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہر شخص کو سیاست کا اتنا پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ سے اہل لوگوں کا انتخاب کر سکے. ہر شخص کو، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت، جس نے ووٹ ڈالنا ہے، اس کے پاس اتنا نالج ضرور ہو کہ جس کو وہ ووٹ دے رہا ہے وہ صحیح اقدار ہو. یہ چیز ہمیں موبائل سے ہی ملے گی یا میڈیا سے ملے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موبائل کو ہتھیار بنا کر ہم اپنے گروپس میں اس طرح کی ٹاک شروع کر دیں کہ ہمارے جو عزت والے رشتے ہیں ان کا تقدس پامال ہو، ہماری آپس کی جو تعلق ہیں وہ خراب ہوں، ہم اپنے رب سے بھی غافل ہوں اور اپنے دوستوں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے، اپنے عزت کرنے والوں سے، میں اس لیے ایک سیاسی پارٹی کی وابستگی میں ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں. گروپس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان حضرات اور بڑی عمر کے بھی حضرات جب واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں تو چند ایک دوست جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اذہان مختلف ہیں، ذہن مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، رائے اپنی اپنی ہے، لیکن وہ اس موبائل کو ہتھیار بنا کر سیاسی لوگوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا شروع ہو جایا کرتے ہیں اور اپنے تعلقات خراب ہو جانا شروع ہو کرتے ہیں. تو ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ وہ اسی آیت کے ضمن میں آتے ہیں کہ اپنے اس مشغلے کی وجہ سے وہ کیا کر بیٹھے ہیں، وہ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھے ہیں. آگے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو. دوستیوں نے چوتھی بات جو بتائی جنتیوں کو، کہ جب جنتیوں نے پوچھا کہ ما سلککم فی سقر، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا، تو انہوں نے چوتھی بات بتائی کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا. جھٹلانا دو طرح کا ہے، ایک کفار جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، مانتے ہی نہیں. دوسرا انکار اور جھٹلانا یہ ہے کہ میں روز جزا کو تو مانتا ہوں
تو دوستان عزیزدار، اللہ کریم نے ہمیں یہ یقین تو ماں کی گود میں عطا فرمایا نا اسلام کی صورت میں، لیکن ہم نے اپنے عقل و کردار کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہم نے اپنی سوچ کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہم نے دل میں اٹھنے والی خواہشات کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہم نے اپنی زبان سے نکلنے والی گفتگو کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہم نے اپنے نظر کے نظاروں کا محاسبہ کرنا ہوگا، اور ہم نے اپنے پیٹ میں ڈالنے والے لقمہ کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کہیں وہ لقمہ حرام تو نہیں ہے۔ کیوں کہ جسے روز جزا کا خوف ہو، جسے روز جزا کا یقین ہو، وہ لقمہ حرام اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرتا ہے، اس کی نظر اپنے دوسرے بھائیوں کے جیبوں پر نہیں ہوا کرتی ہے، اپنے دوسرے بھائیوں کے مالوں پر نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو دوستوں نے بتایا کہ ہم ان 4 گناہوں کا شکار تھے کہ ہم نے توبہ نہیں کی، ہم اسی طرح ہی عیاشی کی زندگی گزارتے رہے، بے نماز رہے، اور اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ بھی نہیں کرتے رہے، اور ہمیں روز جزا پر بھی ایمان نہیں تھا، اور ہم نے اسی طرح زندگی گزاری، اور بےہودہ مشغلوں میں بھی بے مقصد تفریحات میں بھی مشغول رہے، حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ لیا، اور پھر اسی حالت میں حشر کے میدان میں ہم اٹھ ہوئے۔ تو پھر ہماری سفارش بھی اگلی آیات کا مفہوم ہے جو میں نے تلاوت تو نہیں کی ہے، کہ جب ہمارے حق میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوئی ہے، سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ تو دوستان ریوکار، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اور نماز کو 5 وقت کی فرض نماز کو، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، کسی کی کوئی مصروف، ہاں کسی کو شرعی عذر ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے، کوئی الگ بات ہے، لیکن نماز کو ہی نماز کے بارے میں سنیں کہ حضور نے 23 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو حضور کے آخری لفظ حضور کے اس جہان فانی سے پردہ فرمانے کے وقت تھے، ان میں بھی نماز 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 کرنا۔ اور میرے شیخ طریقت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب ایک پنجابی کا شعر اکثر ہمیں پڑھ کر ہماری تربیت فرمایا کرتے ہیں کہ مومن نماز بانجو نہیں کسے کاردا ہوندا اے ذلیل جڑا یوں وساردا۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو دوسرے بھائیوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں با مقصد زندگی، با مقصد